سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم میں جتنے اعضاء بھی بنائے ہیں وہ سارے کے سارے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جب تک یہ سارے اعضاء ہمارے پاس موجود ہیں اور صحیح سالم ہیں اور اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، اس وقت تک ہمیں ان کی قیمت اور ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن انسانی جسم میں سے جب کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے یا اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور یہ اتنا قیمتی تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں کیسے کیسے فائدے حاصل ہو رہے تھے۔ ہر عضو کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے، حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر اور بالکل آخری حصے پر جو ناخن ہیں، ظاہری طور پر ہمیں ان کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر یہی ناخن اکھیڑ دیا جائے، نکال دیا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر پوری انگلی کسی کام کی نہیں۔ کوئی سخت کام جو ہے وہ انسان پھر اس انگلی کے ساتھ نہیں کر سکتا جس کے سینے پر اور جس کے کونے کے اوپر جو ہے آخر میں ناخن موجود نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر عضو کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اور وہ اپنے ہاں بڑی ایک قیمت رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ اللہ نے یہ عضو ہمیں عطا فرمائے ہیں اور بغیر کسی قیمت کے عطا فرمائے ہیں، اور ہم ان کو جب استعمال کرتے ہیں، مہینہ سال کی تو بات ہی نہیں، ساری زندگی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا کوئی بل اور اس کی کوئی قیمت بھی ادا نہیں کرنی پڑتی، مفت میں ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ آنکھ کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، کانوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، ہاتھ اور پاؤں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، دل دماغ کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، گردے پھیپھڑے یہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ان اعضاء میں سے ایک عضو ایسا ہے جسے ہم زبان کہتے ہیں، اس زبان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ساری زندگی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بولتے ہیں اور الفاظ ادا کرتے ہیں اور اپنی بات اور اپنا مفہوم دوسرے تک پہنچاتے ہیں، جس سے وہ ہماری بات کو سمجھ جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کام ہم اپنی زبان سے لیتے ہیں، لیکن اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بظاہر یہ چھوٹی سی زبان ہے اور اس کے اندر کوئی سختی بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی ہڈی بھی نہیں ہے، ایک صرف گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس سے خود بخود لفظ بننے شروع ہو جاتے ہیں اور دوسروں تک آواز پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے وہ ہماری بات کا معنی، مطلب اور اس کے مفہوم سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر کوئی بھی چیز لیتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، کسی مشینری کو گھر میں لے کے آتے ہیں، تو ساتھ جو ہے اس کے استعمال کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مشین ہے، اس کو اگر اس طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ تمہیں فائدہ دے گی، یہ تمہیں نفع دے گی اور یہ تمہارے لیے آسانی اور سہولت کو پیدا کرے گی، اور اگر تم نے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال نہ کیا اور اس میں کسی جگہ پر غلطی کر لی تو وہ مشین جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ نقصان دیتی ہے اور وہ کسی کام کی نہیں رہتی، خود بھی بسا اوقات خراب ہوتی ہے بلکہ دوسری چیزوں کے خراب ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے یہ پارٹ اور اعضاء جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ہر عضو کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے اس عضو کو استعمال کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے نفع کا ذریعہ ہوگا، ہمارے لیے فائدے کا ذریعہ ہوگا، ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے اس عضو کو ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو وہی عضو ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا، اور وہی عضو ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جائے گا، اور وہی عضو ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے گا، اور وہی عضو پھر ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ اور بے چینی اور بے سکونی کا ذریعہ بن جائے گا۔ باقی اعضاء کو چھوڑ کے صرف اگر اسی زبان کو لے لیا جائے اور اس پر اگر ہم غور و فکر کریں، اگر اس زبان کو صحیح استعمال کریں، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ زبان ہمارے لیے راحت ہی راحت لے کے آئے گی، فائدہ ہی فائدہ لے کے آئے گی، نفع ہی نفع لے کے آئے گی۔ اور اگر اس کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا اور اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کی مخالفت میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، پھر یہ زبان تباہی لاتی ہے، بربادی لاتی ہے، ہلاکت کے اسباب پیدا کرتی ہے، فساد کے اسباب پیدا کرتی ہے، لڑائی اور جھگڑے کے اسباب پھر اس زبان کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ دنیا کے اندر بھی نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور بہت زیادہ پابندی کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بڑی احتیاطیں بتائی گئی ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری زبان یہ کہیں تمہارے لیے وبال کا ذریعہ نہ بن جائے، نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے، اس لیے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم زبان سے جو لفظ بھی بولتے ہو، جو تلفظ بھی ادا کرتے ہو، جو جملہ اور جو کلمہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ زبان سے نکلا اور ختم ہو گیا، وہ زبان سے نکلا اور ضائع ہو گیا، زبان سے نکلا اور اس کا وجود باقی نہیں رہا۔ فرمایا الا لدیہ رقیب عتید، ہم نے تمہارے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین، محفوظ کرنے والے، نگرانی کرنے والے اور نگہبانی کرنے والے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، جس طرح وہ تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں اور تمہارا ایک ایک کام لکھا جا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ما یلفظ من قول، اسی طرح تم زبان سے جو کہتے ہو، جو بولتے ہو، جو لفظ نکالتے ہو، وہ تمہارے ایک ایک لفظ کو بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کی نگہبانی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر اچھا لفظ تم نے بولا ہے، اچھا کلمہ زبان سے ادا کیا ہے، سچی بات زبان سے کہی ہے اور بہترین بات اگر تم نے زبان سے کہی ہے تو دائیں کندھے والے فرشتے اس کو محفوظ کرنے کے لیے موجود ہیں، وہ فوراً اس کی حفاظت کر لیتے ہیں کہ اس نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے۔ اور اگر کوئی برا کلمہ زبان سے نکالا، کوئی غلط کلمہ زبان سے نکالا اور جھوٹ کا کلمہ زبان سے نکالا اور ایسا کلمہ زبان سے نکالا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی گئی، اظہار ثانی کی گئی، تو بائیں کندھے والے فرشتے ہر وقت چاقو چوبند بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نگرانی کرنے کے لیے اور حفاظت کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا کلمہ بولو گے تو دائیں کندھے والا اس کو محفوظ کرے گا اور وہ تمہارے نامہ اعمال میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا اور تمہیں آخرت میں اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور اگر تم نے کوئی برا کلمہ زبان سے نکالا ہے تو بائیں کندھے والے فرشتے اس کو محفوظ کریں گے اور وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو صحیح لفظوں میں استعمال کرنا ہے اور سچ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے اور محاورہ ہے، وہ فرمایا گیا
اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، ایک ہی لفظ ہے لیکن زیر کے ساتھ اس کا معنی اور ہو جاتا ہے اور پیش کے ساتھ اس کا معنی اور ہو جاتا ہے۔ اللسان جرمہ صغیر، کہا یہ زبان ایسی چیز ہے اس کا جسم بہت چھوٹا ہے، اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے، وجرمہ کبیر، لیکن اس کے گناہ وہ بہت بڑے بڑے ہیں، ان کا وبال وہ بہت بڑا بڑا ہے، اور اس کے گناہ اور اس کے جرم جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ بظاہر یہ چھوٹی سی زبان ہے لیکن جرم بہت بڑے بڑے کروا دیتی ہے، گناہ بڑے بڑے کروا دیتی ہے، نقصان بڑے بڑے کروا دیتی ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی ہے لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جتنے بڑے جرائم زبان کے ساتھ ادا ہوتے ہیں شاید انسان کے باقی اعضاء کے ساتھ اتنے جرائم نہیں ہوتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب صبح ہوتی ہے انسان کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، جتنے حصے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، سائنسدان کہتے ہیں کہ کم از کم ایک انسانی جسم کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو گویا کہ 360 اعضاء ہو گئے، کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک عام انسانی نارمل جسم کے اندر یہ اتنے اعضاء ہوتے ہیں اور تقریباً سب کے برابر سرابر ہی ہوتے ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا۔ بڑے چھوٹے کا فرق تو ہو سکتا ہے، موٹے اور پتلے کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن جوڑ تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو انسانی جسم کے جتنے اعضاء وہ سارے کے سارے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس زبان کو کہتے ہیں کہ دیکھ یاد رکھ، صبح ہو گئی، دن طلوع ہو گیا اور اب جو ہے تو نے استعمال میں آنا ہے اور تو نے حرکت کرنی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تیری حرکت صحیح رہی، تیرا بول اچھا رہا، تجھ سے لفظ صحیح نکلتے رہے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن اگر تیری حرکت غلط ہو گئی، تیرا بول غلط ہو گیا اور تجھ سے جو لفظ نکلے وہ غلط نکلے تو تجھے کچھ نہیں ہوگا، مار ہمیں پڑے گی، تکلیف ہمیں برداشت کرنی پڑے گی۔ ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا کہ زبان جو ہے وہ تو بول کے دو لفظ نکال کے دانتوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ آج تک کسی نے کسی کی زبان تو نہیں کاٹی، گدی سے نکالی تو نہیں ہے، دھمکی تو دی جاتی ہے کہ تیری زبان کاٹ دوں گا اور گدی سے نکال کے پھینک دوں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مار جو پڑتی ہے تو وہ زبان کو نہیں پڑتی، کبھی ہاتھوں کو مار پڑے گی، کبھی پشت پہ مار پڑے گی، کبھی سر پہ مار پڑے گی، کبھی چہرے پہ مار پڑے گی۔ تو جرم زبان کا ہوتا ہے، تکلیف وہ زبان نے پہنچائی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو مار برداشت کرنی پڑتی ہے وہ جسم کے باقی اعضاء کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہر روز صبح صبح سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی تو تیری وجہ سے ہم بھی امن میں رہیں گے اور ہم ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو نے کوئی گڑبڑ کر دی، کوئی نقصان پہنچا دیا اور کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو گالی نکال دی، کسی کی برائی بیان کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی اور اس کو غصہ آ گیا اور وہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تو تجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، تیرا تو منہ بند ہو گیا اور تو دانتوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئی، جو مارنی پڑے گی ہمیں پڑے گی، اس لیے ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ مہربانی کرنا آج کا دن امن کے ساتھ گزار لیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جسم کے سامنے، پورا جسم جو ہے وہ زبان کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت دانا اور بڑے عقل مند انسان گزرے ہیں، جن کی حکمت کے واقعات اور قصے اور کہانیاں عام طور پر کتابوں کے اندر ملتی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی حکمت، ان کی دانائی اور ان کا انداز گفتگو اتنا اچھا لگا کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت، سورہ لقمان، یہ حضرت لقمان کے نام پر ہے، اور اس لقمان سورت کے اندر حضرت لقمان حکیم کی باتیں نقل کی گئی ہیں، ان کی دانائی اور ان کی عقل مندی کی باتیں نقل کی گئی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی۔ بڑی عجیب انداز میں نصیحتیں ہیں، وہ ایک رکوع ہے پورا کا پورا سورہ لقمان کے اندر۔ والدین کو چاہیے کہ اس کا ذرا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کر رہا ہے اور کس طرح جو ہے اس کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہا ہے۔ تو حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں اللہ کو بڑی پسند آئیں
جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اور بڑی محبت کے ساتھ کی تھی، اللہ نے پوری امت کے لیے اس کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے اور اس کو محفوظ کیا ہے۔ بڑے دانا تھے، بڑے عقل مند تھے، ان کی دنائی کے اور عقل مندی کے قصے بڑے مشہور ہیں۔ جس آقا اور مالک کے یہ غلام تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے بلایا حضرت لقمان حکیم کا امتحان لینے کے لیے، اور عجیب بات یہ ہے، دانا بہت بڑے تھے، عقل مند اور سمجھدار بہت بڑے تھے، لیکن غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مالک تھا، آقا تھا، اس کے ماتحت مجبور اور مقہور تھے اور اس کی بات ماننے پہ مجبور تھے۔ یہ بھی اللہ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ غلامی میں رہ کے بھی اللہ نے ان کو اتنی عزت اور اتنی دنائی اور اتنا فہم عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی شان، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو ان کے مالک نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور بلا کے ان کو کہنے لگا، لقمان آپ بڑے سمجھدار ہو، انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ اچھا عضو کون سا ہے، سب سے بہترین عضو کون سا ہے انسانی جسم میں، وہ میرے سامنے لا کے پیش کرو۔ حضرت لقمان حکیم کہنے لگے اچھا میں تھوڑی دیر میں پیش کروں۔ باہر گئے، دوسرے ملازمین کو، خدام کو بلایا، ان کو کہا ایک بکری ذبح کرو۔ انہوں نے بکری ذبح کی، اس میں سے زبان اور دل، یہ دو چیزیں نکالی اور ایک تھال میں ان کو رکھا اور لا کے اپنے مالک کے سامنے رکھ دی کہ انسانی جسم کے اندر سب سے بہترین حصہ اگر کوئی ہے تو یا اس کی زبان ہے یا اس کا دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے اور زبان ٹھیک ہے تو اس سے بہتر حصہ انسان کے جسم میں اور کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا حصہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، خاموش ہو گئے۔ اگلا دن آیا، پھر انہی کے مالک نے اور آقا نے ان کو بلایا اور کہا لقمان کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسانی جسم کے اندر جو سب سے بہترین اور خوبصورت اور اچھا حصہ ہے وہ میرے سامنے پیش کرو، تو تم نے زبان اور دل پیش کیا تھا۔ آج یہ بتاؤ کہ انسانی جسم کے اندر سب سے برا حصہ کون سا ہے اور سب سے نکما اور بدصورت کون سا ہے، وہ میرے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے کہا جی ابھی پیش کرتا ہوں۔ باہر گئے، ایک بکری ذبح کروائی اور پھر اسی طرح اس کا زبان اور اس کا دل لیا اور لے کے تھال میں رکھا اور مالک کے سامنے پیش کر دیا کہ انسانی جسم میں سب سے برا حصہ اگر کوئی ہے وہ یا زبان ہے یا دل ہے۔ اب مالک پریشان ہو گیا کہ جب میں نے اس کو کہا کہ سب سے اچھا حصہ پیش کرو تو اس نے زبان اور دل پیش کیا، اور جب میں نے اس کو کہا کہ سب سے برا حصہ پیش کرو تو اس نے پھر اسی زبان اور دل کو پیش کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز سب سے اچھی بھی ہو اور سب سے بری بھی ہو؟ کہنے لگے لقمان بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب اچھا حصہ پیش کرنے کو کہا گیا آپ نے تب بھی وہی حصے پیش کیے، اور جب برا حصہ پیش کرنے کو کہا گیا تب بھی آپ نے انہی حصوں کو پیش کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے بات یہ ہے اگر انسان کی زبان اور اس کا دل اچھا ہے تو اس سے بہتر حصہ انسان کے جسم میں اور کوئی نہیں، اور اگر کسی انسان کی زبان اور اس کا دل برا ہو چکا ہے تو پھر اس سے بدتر اور برا حصہ انسان کے جسم میں اور کوئی نہیں۔ اگر یہ اچھے ہیں تو یہ سب سے اچھے ہیں، اور اگر یہ برے ہیں تو یہ پھر انسانی جسم کے اندر سب سے برے بن جاتے ہیں۔ بہرحال زبان کی ایک اہمیت ہے، ہمارے جسم میں ایک بہت بڑی قیمتی چیز جو ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ زبان ہے، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کن چیزوں میں استعمال کرنا ہے اور کن چیزوں سے اس زبان کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان میں سب سے اول اور سب سے ضروری چیز جو زبان کے استعمال میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ زبان ہماری ہمیشہ سچ میں استعمال ہونی چاہیے، صدق کے لیے استعمال ہونی چاہیے، سچائی کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی بات زبان سے نکلے وہ عین حقیقت کے مطابق اور سچی بات جو ہے وہ زبان سے نکلنی چاہیے۔ یہ اس زبان کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ ہماری زبان جو ہے اس سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، اس سے غلط بات نہیں نکلنی چاہیے، خلاف واقعہ بات جو ہے وہ زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اگر زبان سے جھوٹ نکلتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بدتر چیز اور کوئی زبان سے نہیں نکل رہی۔ تو سچ کی ایک اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو سچے لوگ ہیں ان کی صحبت اور ان کی معیت اختیار کیا کرو۔ کیا مطلب کہ جو صادقین ہیں
جو سچے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اگر تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو جس طرح اللہ صادقین سے محبت کرتے ہیں تو سچ بولنے والوں کے ساتھ جو بیٹھ جائے گا اللہ ان سے بھی محبت فرمائے گا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سچائی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو شخص اس دنیا کے اندر سچائی کو لے کے آیا ہے اور جس نے سب سے پہلے اس سچائی کی تصدیق کی ہے، سچائی کو لانے والے وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں، آپ جو دین لے کے آئے ہیں، آپ جو شریعت لے کے آئے ہیں اور آپ جو کتاب لے کے آئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو منبع صداقت ہیں، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ان کے اندر سچ ہی سچ ہے اور سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو سچ کو لانے والی ذات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وصدق بھی، اور سچ کی تصدیق کرنے والے، ویسے تو سب نے سچ کی تصدیق کی ہے، جو حضور پر ایمان لایا ہے وہ سچائی کی تصدیق کرنے والا ہے۔ سارے صحابہ وہ سچے ہیں، سارے اہل بیت وہ سچے ہیں، وہ اس کا مصداق ہیں، لیکن اول جس نے تصدیق کی تھی، سب سے پہلے جس نے تصدیق کی تھی، دنیا انہیں صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں دونوں کی تعریف ہے، اللہ کے نبی کی تعریف بھی کی گئی اور حضرت صدیق اکبر کی مدح بھی بیان کی گئی۔ حضور کی مدح اس لیے ہے کہ آپ سچائی کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور صدیق اکبر کی تعریف اس لیے ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے سچائی کی تصدیق کی ہے، اور اللہ دونوں کا ذکر کر کے کہہ رہی ہیں اولئک ھم المتقون۔ کائنات کے اندر اگر کوئی متقی اور پرہیزگار ہیں تو ان کے ایمان کے دو شخصیات ہیں جو تقوی کے اعلی مقام پر فائز ہیں، اور اللہ نے ان کو تقوی عطا فرما دیا ہے۔ ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی دربار میں صدیقین میں شامل کیا جائے گا، سچوں میں شامل کیا جائے گا، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولا ہوگا اور ان کا عقیدہ بھی سچا ہوگا، ان کی بات بھی سچی ہوگی، ان کا عمل بھی سچا ہوگا، ان کا قول و قرار بھی سچا ہوگا، یعنی کبھی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹ ان کے قریب بھی نہیں آیا۔ ایسے سچے لوگ جو ہر اعتبار سے سچے ہوں گے ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ وہ سچے ہیں کہ جن کی سچائی نے ان کو فائدہ دیا ہے، ان کی سچائی نے ان کو نفع دیا ہے، اور ان کی سچائی نے آج ان کو کامیاب کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جائے گا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ تم جاؤ، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اللہ بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت کے باغات میں داخل کر رہی ہے۔ تو سچائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس بات کو یاد رکھو، لازم پکڑ لو اپنے اوپر الصدق، علیکم بالصدق، سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، ہمیشہ سچ بولو، حالات کیسے بھی ہو جائیں، مواقع کیسے بھی آ جائیں، سختی کیسی بھی ہو جائے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر سچ بولیں گے تو مر جائیں گے، سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے، سچ بولیں گے تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی، فرمایا نہیں، ایسے موقع پر بھی علیکم بالصدق، اپنے آپ پر سچ کو لازم قرار دے لو، سچائی کو اختیار کرو۔ محبوب ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا الصدق ینجی، یہی سچ ہے جو انسان کو نجات دلاتا ہے، یہی سچ ہے جو انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہی سچ ہے جو انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق یہدی الی البر، کہ جو بندہ سچ بولتا ہے تو سچ اس کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ تو جو بندہ سچ بولے گا وہ نیکی کو اختیار کرنے والا، اور نیکی کو اختیار کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اور سچائی کو اختیار کرنے والے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی سچ بولتے ہیں،
ہر موقع پر سچ بولتے ہیں، ہر وقت سچ بولتے ہیں، نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے یا تکلیف آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے یا کوئی اور چیز آ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو حقیقت واقعہ ہے اسی کو بیان کیا ہے اور اپنی زبان پر سچائی کو ہی جاری کیا ہے، اور سچائی کے علاوہ اور کوئی جملہ ان کی زبان پر نہیں آیا۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں اتنا سچ بولتے ہیں، اتنا سچ بولتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہیں، یہ سچے ہیں، ان کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور تھوڑے سے نفع کے لیے بھی وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ فرمایا الکذب یہدی الی الفجر، کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اور جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے۔ اور جب اس کا نام کذاب لکھا جاتا ہے تو پھر اس وقت جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو کذابین کی فہرست میں ان کا نام آئے گا اور اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سچ کی اہمیت کتنی ہے اور جھوٹ کی مذمت کتنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید فرمائی ہے، بار بار تاکید فرمائی ہے، اور یہ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے، ایسی لعنت ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر جھوٹ بولنے کے ساتھ وہ صرف ایک گناہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کے ذریعے سے سینکڑوں قسم کے گناہ اس کے اندر آ رہے ہیں۔ اس کو پتہ ہے میں نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اور پھر اس کو بچانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے اور اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لے گا، ایک جھوٹ، دوسرا جھوٹ، تیسرا، سینکڑوں قسم کے جھوٹ اس کو بولنے پڑیں گے اور ہزاروں قسم کے گناہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ اور اگر وہ سمجھے کہ میں نے سچ ہی بولنا ہے اور ہمیشہ سچائی کو ہی اختیار کرنا ہے تو ہزاروں قسم کے گناہ خود بخود اس سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا گناہوں سے، اور گناہوں سے بچنا اگر آسان ہوتا ہے تو وہ سچائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، گناہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو ایک جھوٹ جو ہے یہ کئی گناہ انسان سے کروا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کافر تھا، مشرک اور غیر مسلم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں دین قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن میری شرط ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ میرے اندر بہت بری بری عادتیں ہیں، بڑے بڑے گناہ میں کرتا ہوں، اور یکدم آپ کہیں نا میں کلمہ پڑھوں اور سارے گناہ چھوڑ دوں، یہ مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ آہستہ آہستہ میں کوشش کروں گا چھوڑنے کی، لیکن مجھے ایک وقت لگے گا چھوڑنے کی۔ جب تک میں چھوڑ نہ دوں آپ مجھے اجازت دیں، میں گناہ کرتا رہوں۔ اب آپ دیکھیں گے کتنی بڑی بات وہ حضور کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دے دی تاکہ میں کرتا رہوں، اس کے اوپر میری کوئی پکڑ نہ ہو، مجھ سے نہ پوچھا جائے گناہ کے بارے میں۔ میری عادت بن چکی ہے اور اچانک چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں چھوڑ سکوں گا، کوشش کروں گا ایسا ایسا کر کے چھوڑ دوں گا، مہینہ لگے، سال لگے، کتنا وقت لگتا ہے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اجازت دیں گناہ کرنے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ ابھی اگر اس پر سختی کی ہے اور اس کو کہا کہ نہیں بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے تو یہ اسلام بھی قبول نہیں کرے گا، وہ چلا جائے گا، متنفر ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، ایسی سختی، اتنی جلدی اتنی پابندیاں لگا دی، فوراً اٹھ کے چلا جائے گا، اسلام بھی قبول نہیں کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے حکیم تھے، بڑے دانا اور بڑے سمجھدار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے، اس کے حال کو بھی سمجھ گئے، اور ایک داعی جو ہوتا ہے اس کی یہی شان ہونی چاہیے کہ اس کو ان ساری چیزوں کا احساس ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں تو اس کے اندر نیت کیا ہے، اس میں جذبہ کیا ہے، اور اگلے کے ساتھ میں نے کس طرح جو ہے وہ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے اور کس قسم کی بات کر کے میں نے اس کو دین پر لے کے آنا ہے۔ اب وہ دیکھیں حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، اسلام قبول کرتا ہے لیکن شرط لگا رہا ہے کہ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے تجھے گناہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک وعدہ میرے ساتھ کر لے، ایک وعدہ کر لے، ایک گناہ ایسا ہے جس کا وعدہ کر کے وہ نہیں کرے گا، آج کے بعد اس کی چھٹی، وہ نہیں کبھی بھی کرے گا، باقی تجھے ہر قسم کا گناہ کرنے کی اجازت میں دیتا ہوں۔
میرے دوستو ہمیں غور کرنا چاہیے. آج ہوتا کیا ہے، ایک آدمی جس کی ساری زندگی لہو و لعب میں گزر گئی، کھیل تماشوں میں گزر گئی اور غفلت میں گزر گئی اور غافلانہ زندگی اس نے گزار لی، اور پھر کوئی ایسا موقع آیا اس کی زندگی میں کہ اس کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا آج تک، مجھے نیکی کرنی چاہیے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اچھائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس نے جو ہے نیکی کو اور دین کو قبول کر لیا تو وہ ایک لمحے کے اندر اللہ کا ولی بن جائے، ایک لمحے کے اندر جو اس کی ساری زندگی بدل جائے اور اس کی ساری پچھلی عادتیں ختم ہو جائیں اور سارا طور طریقہ ختم ہو جائے. بس اس کے بعد جب اس نے ایک مرتبہ توبہ کر لی نا تو ہم کہتے ہیں کہ اب جو ہے اگر اس نے گناہ کیا نا تو پھر اس کی خیر نہیں. ایسا نہیں ہوا کرتا. آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور شریعت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ہمیں ترغیب یہ دی گئی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو لے کے آؤ. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، آئے گا پھر جائے گا، آئے گا پھر جائے گا، آئے گا پھر جائے گا، آخر ایک نہ ایک دن میں اس کا پابند ہو جائے گا. لیکن ہم جو ہے ہماری زبانیں چونکہ بڑی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر کسی کو 4 دن نمازیں پڑھتا ہوا دیکھ لیں، اس کے بعد ہمیں مسجد میں نظر نہ آئے تو تانے دینے شروع کر دیں، بس 4 دن کی نمازیں پڑھ لی. بھائی یہ تو دیکھو کہ وہ جس ماحول کو چھوڑ کے آ رہا ہے، جن دوستوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے، جن تعلقات کی قربانی دے کے آ رہا ہے، آخر اس کے دل کے اندر ابھی تک وہ پیوستہ ہے. اس کو ایک وقت لگے گا ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے. ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر تبلیغی جماعت والے محنت کریں اور بڑی محنت کریں. ایک وقت تو تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتا، لیکن دعوت دے کے بار بار محنت کر کے اس کو اس سے روزے پہ لے گئے، اس کے 3 دن لگوا دی. اب 3 دن کے اندر اس کی کیا تربیت ہو سکتی ہے اور 3 دن کے اندر وہ کیا کچھ سیکھ سکتا ہے؟ وہ روزہ لگا کے آیا اور اگلے وقت میں اگر وہ نماز نہ پڑھے، اگلے وقت میں وہ ہمیں کوئی اور برا کام کرتا ہوا نظر آ جائے تو ہم فوراً جو ہے اٹیک کرتے ہیں. ویسے بڑا تبلیغی بنا پھرتا ہے، بڑے سے روزے لگاتا ہے اور بڑے دین کی دعوتیں دیتا ہے، بڑے گشت کرتا ہے، اپنی حالت دیکھ کے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اس طرح دین کی طرف آتے آتے انسان کو ایک وقت لگتا ہے، اس کو پورا ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایک وقت چاہیے ہوتا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آدمی گناہ کا ماحول چھوڑ کے آ رہا ہے، لہو و لعب کا ماحول چھوڑ کے آ رہا ہے، کھیل کود کا ماحول چھوڑ کے آ رہا ہے، غفلت اور سستی کا ماحول چھوڑ کے آ رہا ہے، جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کو اتنی عزت دیں اور اتنی محبت اس کو دیں کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے بھی صحیح تو اس کو تھوڑی دنوں کے لیے برداشت کر لیں، کچھ وقت کے لیے تو کم از کم اس کو برداشت کرے نا، تاکہ اس کو ایک وقت لگے وہ اپنی عادت کو بدل لے، اپنے طریقے کو بدل لے، اپنی زندگی کو بدل لے. ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم نے بیان کیا اور کل کہیں کہ سارا معاشرہ بدل جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو انسان کو بدلنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، لیکن ہم بڑے جلد باز ہیں اور بڑی جلدی جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. 4 دن کسی کے سر پہ ٹوپی آ گئی اور دوسرے وقت میں ہم نے اس کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کہیں کہ ویسے بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں اور حالت یہ ہے کہ یہ کام کر رہا ہے. کسی نے متاثر ہو کے کسی وجہ سے متاثر ہوا اور اللہ کے نبی کی سنت کو چہرے پہ سجا لیا، لیکن ابھی تک اس کی پوری عادتیں بدلی نہیں، اس کو ایک وقت لگے گا بدلنے کے لیے. چلو اتنا تو اس نے کیا ہے کہ نبی کی سنت کو چہرے پہ سجا لیا ہے، پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، طبیعت کے غلبے کی وجہ سے، دوست احباب کے مجبور کرنے کی وجہ سے، ماحول اور معاشرے کی مجبوری کی وجہ سے کسی وقت کو کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے تو فوراً اس کے اوپر تنقید شروع کر دینا کہ ادھر داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ادھر سر پہ ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، ادھر تبلیغ بھی کرتا ہے اور یہ کام بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے. تو اس طرح بڑی جلدی کے ساتھ کسی کو تانے دے کے اس کو دین سے متنفر کرنا یہ ہمیں بالکل بھی زیر نہیں دینا. یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کے قریب کیا ہے اور محبتیں دے کے قریب کیا ہے اور پیار دے کے قریب کیا ہے، اور جس کو جتنا احترام دے سکتے تھے حضور علیہ السلام نے پورا احترام کیا ہے. اور کسی کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو ایک وقت کے لیے اس کو برداشت بھی کیا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے اس کو برداشت کرو، آہستہ اس کی یہ خامی ختم ہو جائے گی اور یہ خود بخود دوسروں کو دیکھ کے دیندار بن جائے گا، نیک بن جائے گا، متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم کسی کو اگر بدلنا چاہتے ہیں، اپنے ماحول اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم لمحوں کے اندر بدل دیں گے، ایسا نہیں ہے. لیکن محنت وہ کرتے رہیں، وہ جاری رہنی چاہیے. اور اگر کوئی آ رہا ہے پوری خامیوں کے ساتھ آ رہا ہے تب بھی اس کو قبول کرو، سارے گناہوں کے ساتھ آ رہا ہے تب بھی اسے قبول کرو، اور پوری نافرمانیوں کے ساتھ آ رہا ہے تب بھی قبول کرو. اگر پہلے وہ 10 قسم کے گناہ کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، آج اگر اس کی زندگی میں 10 گناہ ہے کم از کم نماز کا عادی تو بن گیا.
اس پر تو شکر ادا کریں، اتنی دیر کے لیے تو اس کو قبول کر لیں، ایسا ایسا اس کی نماز، اس کا روزہ، وہ اس کو وہ گناہ بھی چھڑوا دے گا، وہ غلط صحبت بھی چھڑوا دے گا، تو تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، ہم بڑی جلدی جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں پر فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکیمانہ انداز یہ ہے، تربیت کا انداز یہ ہے کہ جب کوئی آ رہا ہے تو اس کو قبول کرو اور اس کی خامیوں کے ساتھ اسے قبول کرو۔ اس پر بزرگوں کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بڑا عجیب مزاج تھا۔ ان کی خانقاہ جو تھی تھانہ بھون میں ہندوستان میں، ان کے پورا ایک تربیت تھی، ایک نصاب تھا، ایک نظام تربیت ہوا کرتا تھا وہاں جو ان کے پاس مریدین آتے تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ جیسے آپ جمعہ کے لیے آئے ہیں اور آدھا گھنٹہ بیان سنا ہے اور جمعے کی نماز پڑھیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور یہاں پر کوئی پہلے آ گیا، کوئی بعد میں آ گیا، کوئی آ کے باتیں کرنے لگ گیا، کوئی آ کے سو گیا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ ایسا نہیں، وہاں باقاعدہ جب تربیتی نصاب ہوتا تھا اور تربیت کا حلقہ لگتا تھا تو وہاں غیر حاضری کی اجازت نہیں ہوتی تھی، پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، درمیان سے اٹھ کے جا رہے اجازت نہیں ہوتی تھی، اور پوری روک ٹوک ہوتی تھی، پابندی ہوتی تھی کہ سیکھنے کے لیے آئے ہو، ایک مشق کرنے کے لیے آئے ہو، تربیت لینے کے لیے آئے ہو۔ جس طرح فوجی ایک کیمپ کے اندر ہوتے ہیں تو پوری نگرانی کے اندر ہوتے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ہاں بھی بالکل ایسا ہی نظام تھا۔ ایک ایک بات کا خیال رکھا جاتا تھا، کوئی چھوٹی سی غلطی بھی کرتا تھا فوراً ٹوکا جاتا تھا کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں کر دیا، یہ شریعت کے خلاف کیوں کر لیا۔ لیکن حضرت تھانوی نے جہاں اپنے مریدین اور سالکین کے ساتھ یہ طریقہ رکھا ان کی تربیت میں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے تھے، بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے تھے۔ جگر مراد آبادی کے بارے میں آتا ہے، اس کو کسی نے کہا ہندوستان میں اگر کوئی عالم دین ہے، مجدد وقت ہے، تو وہ حضرت تھانوی کی خانقاہ ہے۔ اگر تو کچھ بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، کچھ دنوں کے لیے حضرت کی خانقاہ میں چلا جا، تیری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس نے کہا میں تو پینے پلانے کا عادی ہوں اور میں ایک وقت اگر نہ پیوں تو میرا گزارا نہیں ہوتا، اور وہاں تو سارا صوفیوں کا مجمع ہے، نیک لوگوں کا مجمع ہے، وہاں مجھے پینے کی اجازت بلا کون دے گا؟ تو جس نے کہا تھا نا، پیغام دیا تھا، اس نے کہا اچھا میں حضرت سے پوچھوں گا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے تیرے لیے کوئی راستہ نکال دیں۔ حضرت کو بتایا گیا کہ جگر آنا چاہتا ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہے، آپ سے تربیت لینا چاہتا ہے، لیکن وہ ابھی پینے کا عادی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یکدم اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ اب میرے جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا نہیں نہیں، اس کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی شرابی کو اپنے منہ کیوں لگاؤں، میں اس کو اپنے پاس، میرے اندر ہزار عیب بھی ہوں گے لیکن دوسروں کے عیب جو ہے وہ قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تھے، انہوں نے کہا بھائی اس کو آنے دو، اس کو آنے دو، اور اس کو کہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہاں ہم پورا انتظام کریں گے۔ جہاں حضرت کی خانقاہ کے اندر اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ ایک سنت کے خلاف بھی کام ہو جائے تو حضرت غصے میں آ جاتے تھے اور اپنے تربیت لینے والوں کو سمجھایا کرتے تھے اور غصے کا اظہار کرتے تھے۔ جب وہ آئے تو آپ نے کہا اب یہ خانقاہ ہے، یہاں تو لوگ ہیں، تربیت لینے والے سالکین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یہاں تربیت ہو رہی ہے، آپ خانقاہ کے کمرے میں نہیں، اپنے گھر کا کمرہ ان کے لیے خالی کروایا کہ یہاں جتنے دن ٹھہر سکتے ہیں ٹھہریں، اور یہاں کوئی نہیں آئے گا، یہاں آپ جتنی پینا چاہتے ہیں آپ پی لیں، آپ کو پینے کی اجازت ہے۔ اس کا کھانا حضرت کے گھر سے آیا کرتا تھا اور اس نے 3 یا 4 دن وہاں پر گزارے، لیکن اللہ والے کی صحبت کی برکت تھی اور نیکی کی برکت تھی اور اس ماحول کی برکت تھی۔ 2-4 دن جب اس نے وہاں پر گزارے نا تو اس نے پکی سچی توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں شراب کو منہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ بہت پائے کا شاعر تھا، بڑا نامی گرامی قومی شاعر تھا اور بڑا اس کا چرچا تھا۔ جب اس نے اچانک اس شراب کو چھوڑا نا تو کہتے ہیں وہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ چارپائی پہ پڑ گیا۔ بڑے بڑے حکیم اور طبیب آئے اس کا علاج کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو نے اچانک اس کو چھوڑ دیا ہے نا، کسی وجہ سے یہ تیرے جسم پہ اثر کر رہی ہے اور تیرا جسم جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہا، تو ایسا ایسا اس کو چھوڑ، ایسا ایسا اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں مرتا مر جاؤں گا لیکن اس کو منہ نہیں لگاؤں۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ تربیت کا ایک انداز ہوا کرتا ہے، اس طرح بھی لوگوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ گیا اور اس نے آ کے کہا میں مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن میرا مزاج بگڑا ہوا ہے، میری طبیعت بگڑی ہوئی ہے، میری عادتیں اور میرے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں اور کئی قسم کی خرابیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، سینکڑوں قسم کے گناہ کرنے کا میں عادی ہوں، اچانک میں ان گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، ایسا ایسا چھوڑنے کی کوشش کروں گا، اگر آپ میرا ایمان قبول کرتے ہیں تو مجھے 7 گناہ کرنے کی اجازت دے دیں۔
حضور علیہ السلام کا انداز بڑا حکیمانہ انداز تھا اور بڑا عجیب انداز تھا. آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اچانک اس کے اوپر سختی کرنا یہ تو اس کو متنفر کرنے والی بات ہے, یہ تو دین سے بھی دور ہو جائے گا اور کہیں اسی کفر اور شرک کی حالت میں نہ مر جائے. آپ نے کہا تیری ساری باتیں مجھے قبول ہیں, ساری شرطیں منظور ہیں, جو گناہ کرنا چاہے کر لے, لیکن ایک وعدہ میرے ساتھ کر, آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا. ایک وعدہ کر لے, جھوٹ نہیں بولنا, بس ایک وعدہ میرے ساتھ کر لے. اب حضور علیہ السلام نے بڑا عجیب نسخہ اس کو بتایا گناہوں کے چھڑوانے کا. آپ نے کہا ایک وعدہ کر لے کہ جھوٹ نہیں بولنا, باقی تیرا جو دل کرتا ہے کر. شراب پینا چاہتا ہے, زنا کرنا چاہتا ہے, بدکاری کرنا چاہتا ہے, جھگڑا فساد کرنا چاہتا ہے, لوگوں سے لڑنا چاہتا ہے, تجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس نے کہا یہ تو بات ہی بڑی آسان ہو گئی, اب جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حقیقت میں کس جال کے اندر مجھے پھنسایا جا رہا ہے اور کس انداز میں میری تربیت کی جا رہی ہے. اب 2-4 دن کے بعد جب وہ دوبارہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آیا, ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا محبوب پیغمبر میں آپ کے انداز تربیت کو سمجھ چکا ہوں, آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا کیا ہوا, ہم نے تو تجھے منع نہیں کیا ہے, ہم نے تو تجھے اجازت دی تھی. اس نے کہا آپ نے جس بات سے منع کیا تھا نا اسی بات سے میں نے سارے گناہ چھڑوا لیے ہیں, اور جب سے میں آپ کی مجلس میں سے اٹھ کے گیا ہوں میں گناہ کرنا بھی چاہتا تھا, لیکن آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی وجہ سے آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. آپ نے کہا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہوا. وہ کہنے لگا آپ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا ہے اور ہمیشہ سچ بولنا ہے. جب میں یہاں سے چلا گیا تو میں یہ سمجھ رہا تھا یہ تو معمولی سی بات ہے, بس جھوٹ نہیں بولوں گا, باقی جو مرضی کرتا رہوں, مجھے کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. لیکن پھر کیا ہوا, جب میں شراب پینے کے لیے بیٹھا نا تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے حضور کے سامنے سچ بولنا ہے, جھوٹ بولنا نہیں ہے. اب کل کو جب میں حضور کی مجلس میں جاؤں گا اور سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ بتا تو نے شراب پی تھی یا نہیں پی تھی, جھوٹ بولنا ہی تب بولنا نہیں ہے, اس کا تو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. اگر سچ بتاؤں گا کہ ہاں میں نے پی تھی تو سب کے سامنے شرمندگی ہو جائے گی. لہٰذا اس نے کہا میں نے شراب کو چھوڑ دیا. دوسرے وقت میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں بدکاری کر لوں, لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا بدکاری کی تھی یا نہیں کی تھی, چاہے مجھے سزا نہیں ملے گی, آپ نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے, لیکن مجھے شرمندگی تو ہوگی نا کہ لوگوں کے سامنے اقرار کروں گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے بدکاری کو چھوڑ دیا. اس کے بعد جس چیز کا بھی میرے دل میں خیال آتا ساتھ ہی یہ خیال آ جاتا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. جب ایک جھوٹ سے میں نے توبہ کی تو اس کی برکت سے اللہ نے سارے گناہ مجھ سے چھڑوا دیے. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے. گناہ جو ہے وہ ہمارے خون کے اندر رچ بس چکا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بالکل جسم میں سرایت کر گیا. اگر ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیں تو سینکڑوں قسم کے گناہ ایسے ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا نسخہ ہے. اس سے سمجھے کہ آپ نے سب کی اجازت دی, ایک جھوٹ سے پابندی لگائی. آپ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ چھوٹ گیا تو باقی ساری چیزیں چھوٹ گئیں. آج ہمیں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ, ہمارا ماحول اور بالخصوص ہم جو بچوں کو تربیت دے رہے ہیں ان کے حوالے سے ہماری آنے والی نسل, ہماری زندگی تو جیسی کیسی ہے وہ گزر رہی ہے اور گزر جائے گی. کسی کی 4 دن باقی, کسی کی 20 دن باقی, کسی کا کیا پتہ کہ کسی باقی ہے. لیکن اپنی اور آنے والی نسل کو جو تربیت دے رہے ہیں, ہمارے گھر سے جھوٹ شروع ہوتا ہے, ہماری اپنی زبان سے شروع ہوتا ہے, ہمارے اپنے ماحول اور معاشرے سے شروع ہوتا ہے اور وہ بچوں کے اندر ایسا ایسا راج ہے. اور بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ جھوٹ بولتا ہے, ہماری ماں جھوٹ بولتی ہے, ہمارا بھائی جھوٹ بولتا ہے, ہمارا استاد جھوٹ بولتا ہے, ہمارا فلان جھوٹ بولتا ہے, اور جب سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں تو وہ تربیت یہی سے لیتا ہے. وہ ہم ہی سے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچانا ہے, کس طرح جھوٹ بول کے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا ہے. تو جس طرح وہ ہمیں دیکھتا ہے اسی طرح کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول ٹھیک ہو, ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو اور ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ٹھیک ہو, تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جس طرح اور گناہ ہیں اور جو اور نافرمانی ہیں, اگر ہمارا بچہ چھوٹا بچہ ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ دوسروں کو جس طرح کرتے ہیں دیکھتے ہیں نا اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل چھوٹا سا بچہ 2 سال کا, 2-2.5 سال کا, پوری طرح بول نہیں سکتا, لیکن لوگوں کو دیکھتے نا سگریٹ پیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا جسے لوگ ضائع کرنے کے لیے پھینک دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے منہ میں لے کے پھونکے مار رہے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نا بڑوں نے پیے. اگر ہمارا بچہ بچپن میں ہم اس کو اس طرح سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے دیکھیں, ہم برداشت کریں؟ ہمارا بچہ وہ
اور وہ کسی کو شراب پیتا ہوا دیکھ لے اور کہیں سے اس کے ہاتھ میں لگ جائے اور وہ پینا شروع کر دے، ہم اس کو برداشت کریں گے؟ ہمارا بچہ ہو اور کسی غلط حرکت کے اندر کسی کو اس نے چوری کرتا ہوا دیکھا، اور چھوٹا بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کا نفع ہے نقصان ہے کیا ہے، وہ چوری کر لے، گھر سے ہی پیسے اٹھا لے، اپنے باپ کے اپنی ماں کے اٹھا لے، ہم اس کو برداشت کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا، اس کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں۔ ابھی سے اگر یہ تربیت لے رہا ہے، بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ تو اس پر بھی تو ذرا غور کریں کہ اگر اس کا شراب پینا ہمیں پسند نہیں، اس کا چوری کرنا ہمیں پسند نہیں، اور اس کا سگریٹ کے ٹوٹے اٹھا کے منہ میں لے کے پھونکے مارنا یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، تو یہ کہاں سے اچھا لگے گا کہ وہ بڑا ہو اور وہ جھوٹ کا عادی بن چکا ہو اور بات بات پہ وہ جھوٹ بولے؟ تو جب ہم بچوں کو جھوٹ سے بچائیں گے تو پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں گے۔ سچائی کی ایک اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑے انعامات اور بڑے فائدے رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچائی کو اختیار کرنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔